برا ہوگا۔ توحید وہ عظیم نعمت ہے جس کو سمجھنے کے بعد انسان جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور اگر توحید کو نہ سمجھا، 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی گزار لی، یہی پتہ نہ لگا مشکل کشا اللہ ہے یا علی ہے، داتا اللہ ہے یا حجویری ہے، غریب نواز اللہ ہے یا چشتی ہے، اگر یہی سمجھ نہ آئی علم غیب اللہ کا خاصہ ہے یا پیروں نبیوں بزرگوں کا خاصہ ہے، اگر ساری زندگی ماں کے پیٹ سے جب نکلے تھے ڈرائیور نہ تھے، پیٹ پالنے کے لیے ڈرائیور بنے، انجینئر نہ تھے، پیٹ پالنے کے لیے انجینئر بنے، ڈاکٹر نہ تھے، پیٹ پالنے کے لیے ڈاکٹر بنے، کاروباری نہ تھے، 60 سالہ زندگی کو آرام سے گزارنے کے لیے کاروبار کے ڈھنگ سیکھے، MBA کیا، دنیا کی تعلیم حاصل کی، لیکن 60 سالہ زندگی کے لیے سب کچھ کیا، اس پیٹ کو بھرنے کے لیے سب جتن کیے، اس پیٹ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی بھی تحقیق نہ کی کہ تکلیف آنے پہ میں نے یا اللہ مدد کہنا ہے یا علی مدد کہنا ہے، اے بھی ٹھیک ہے او بھی ٹھیک ہے، جو جتنا لگا ٹھیک لگا ہے۔ کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، کسی کے مذہب کو بولو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو۔ یہ ابو طالب کا دین تھا، محمد رسول اللہ کا دین نہ تھا۔ ہم چھیڑ رہے ہیں، اغیار کے مذہب پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اے قبروں پہ اپنے ماتھے جھکانے والوں شرک کر رہے ہو، یعنی مدد کی صدائیں لگانے والوں اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک بنا رہے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نور من نور اللہ کا، اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھنے کا عقیدہ رکھنے والوں اللہ کی ذات کا شریک بنا رہے ہو۔ قل هو اللہ احد، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی نور کا ٹکڑا جدا نہیں ہوا، کوئی اس کے گھر کا لڑکا نہیں، کوئی وہ کسی کی صورت میں یا کوئی اس کی صورت میں دھرتی پہ نہیں آیا۔ اگر کسی کے مذہب کو چھیڑنا جرم ہے، ہم رب کے گھر میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں، رب محمد کی قسم یہ جرم کر رہے ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے یہ جرم کرتے رہیں گے۔ جانتے ہو کیوں؟ اگر یہ تم اس کو جرم کہتے ہو تو مجھے بتاؤ، یہ کام تو محمد کریم نے پہاڑوں پہ چڑھ کے مکے والوں کے سامنے کیا تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اے صنم پرستو کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق، نہ تمہارے سجدوں کا حقدار، نہ تمہارے رکوع کا حقدار، نہ تمہاری نظر و نیاز کا حقدار، نہ تمہاری عبادتوں کا حقدار، نہ تمہارے خوف امید بھروسے توکل کا حقدار، لا الہ الا اللہ۔ اگر کسی کے مذہب کو چھیڑنا جرم تھا تو مجھے بتاؤ مصطفیٰ نے اہل مکہ کے سامنے کیا کہا تھا؟ جب کفار مکہ نے آ کر جماعت بنا کر ابو طالب سے یہ مطالبہ کیا تھا اپنے بھتیجے کو روک لے یا درمیان میں سے ہٹ جا، ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، کہا تھا بھتیجے چاچا بوڑھا ہو گیا ہے، میرے کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو میں اٹھا نہ سکوں، تیری قوم کہتی ہے یا تو ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دے یا پھر میں بیچ میں سے نکل جاؤں۔ پیارے حبیب آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو گرنے لگے اور کہا چچا اہل مکہ آسمان کے سورج کو لا کے محمد کے پیارے ہاتھ پہ رکھ دے، آسمان کے رات کو چمکتے ہوئے چاند کو لا کے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ رکھ دے، یہ انہونا کام کر بھی گزرے میں رب کی توحید کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا۔ ارے جس دعوت کی بنیاد کے اندر محمد کا پیارا پسینہ گرا صلی اللہ علیہ وسلم، جس دعوت کی بنیاد میں قولوا لا الہ الا اللہ کی مبارک تحریک میں محمد کا مبارک پاکیزہ پیارا خون طائف کی دھرتی پہ گرا، رب محمد کی قسم اہل حدیث کا ادنا سا طالب علم اور خادم اہل حدیث کا اعلان کرتا ہے جب تک اہل الحدیث کا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا ہم اس تحریک کو اپنے لہو سے گرماتے رہیں گے۔ تم مار سکتے ہو مار دو، ہمارے سامنے ہے احسان الہی ظہیر کا بموں سے زخمی جسم، اور یہ تنہا احسان الہی نہیں ہے، یہ تنہا احسان الہی نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے امیر حمزہ کا کٹا پھٹا ہوا لاشا،
ہمارے سامنے ہے پیارے حبیب کی مبارک پاکیزہ زندگی کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئی عمارہ. پیارے حبیب فرماتے ہیں میدان جنگ میں دائیں دیکھتا عمارہ میرا دفاع کرتے ہوئے نظر آتی، بائیں دیکھتا عمارہ میرے لیے لڑتی ہوئی نظر آتی. ہماری اہل ایمان کی عورتوں نے مصطفیٰ کے اوپر زندگی ماری، ہمارے بچوں نے مصطفیٰ پہ زندگی ماری. ہم بھی جب تک زندہ رہیں گے محمد کے دین پہ جان قربان کرتے رہیں گے. کرتے رہو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کرتے رہو گے؟ اہل شرک کو پیغام دیتے رہو گے؟ سجدوں کا حقدار اللہ، سجدوں کا حقدار، عبادت کا حقدار اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ہونے نہیں دیں گے. نہ بھولیے بھائیو، ایک دن آنے والا ہے جس دن میں نے اور آپ نے قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر اس آخرت کے دن کو بھلا دیا، اس زندگی کے اندر اس کی تیاری نہ کی، تو وہاں مناظر بڑے خطرناک ہیں. آئیے